السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نہایت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہر عورت اور مرد پر ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سمجھ کر دین کے قریب آئیں، تاکہ عملی طور پر ایمان والوں اور ایمان والیوں کی جو شناخت ہے، پہچان ہے، وہ اپنے اوپر لاگو کریں بغیر کسی شرم و حیا اور ڈر کے، تاکہ دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچے اور دونوں جہاں میں اللہ عز و جل کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے اپنے حصے کا خوب پائیں۔ اسلام سمجھنے اور دین کے قریب ہونے کے سارے سورسز آسان سے آسان انداز میں قرآن مجید فرقان حکیم میں موجود ہے۔ بس آپ پڑھیے اور غور کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے آپ کو کامل ایمان والوں کے درجے میں پائیں گے۔ مگر موجودہ دور میں تو قرآن و حدیث سے کی گئی نصیحتوں کو نظر انداز کرنے کا تو ایک چلن سا چل پڑا ہے، مگر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہم نے قرآن و حدیث سے کی گئی نصیحتوں کو نظر انداز کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منتظر رہے۔ قرآن مجید کے 19واں پارہ کے سورہ شعراء کی آیت نمبر 132 سے 135 میں ارشاد باری تعالیٰ پر غور کریں۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ أَمَدَّكُم بِإِنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یوم عظیم، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے۔ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان نعمتوں سے مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، جیسے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی۔ اگر تم نے نافرمانی کی اور نافرمانی کر کے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو بے شک تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ سن کر قوم نے کہا، اللہ عز و جل آیت نمبر 36 میں وہ ارشاد فرماتا ہے، قالوا سواء علینا او عزت ام لم تکن من الواعظین۔ قوم نے کہا، ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کا جواب یہ دیا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، ہم کسی طرح آپ کی بات نہ مانیں گے اور نہ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ معلوم ہوا کہ نصیحت کا ماننا، نصیحت کو قبول کرنا، یہ مسلمانوں کا یعنی ایمان والوں کا کام ہے، اور نصیحت کو نہ ماننا، نصیحت سے روح گردانی کرنا، نصیحت سے پھر جانا، یہ غیر ایمان والوں کا کام ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ فی زمانہ نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر سمجھانے والا مرتبے میں اپنے سے کم ہو تو جسے سمجھایا جائے وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے
اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، اور نصیحت کے لیے اور نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اب چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، غریب شخص کسی مالدار آدمی کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، بلکہ جسے سمجھایا جائے وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حال پر رحم فرمائے۔ سبوں کو چاہیے کہ آیت کریمہ پر غور کر کے اپنی حالت سدھارنے کی کوشش کریں۔ سورہ رعد میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس سے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو اور اے ایمان والیو، قرآن شریف کے آیات پر غور کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنی گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اور خلوت سے جلوت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنے اوپر جاری و ساری کیجئے، تاکہ ہم اور آپ تمام ایمان والے اور ایمان والیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے، عذاب سے اور نار جہنم سے محفوظ و مامون رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔